बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल पामेस्ट एस्ट्रोलॉजी के बब्बर शेर हैं MA शहजाद खान साहब। इसके साथ साथ एडवोकेट भी हैं, माहिर कानून भी हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा काम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते बड़ा एक सियासी पारा हाई रहा। अली मीन गंडापुर साहब गायब भी रहे, फिर वापस भी आ गए। आइनी तरमीम का मामला भी है, सुना है लटक जा रहा है। काजी साहब के बारे में भी है कि वो जा रहे हैं, जालमों काजी जा रहा है। इमरान खान साहब के साथ जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है, कोई पैगाम भी उनका नहीं आ रहा है। किस तरह देखते हैं आने वाला ये जो हफ्ता है, इसके बारे में? देखिए बेटा, पहले मैं स्टार्ट लूँ वो ये कि इस साल का जो बादशाह स्यारा वो मरीख है और मरीख का नंबर भी पता 9 और उसके अलावा जो इस साल का जो मंत्री स्यारा है वो जो है जोहल, उसका नंबर 8 है। 8 तारीख को इलेक्शन हुई जोहल और 9 तारीख को रिजल्ट आए। लड़ाई झगड़ा और मैंडेट चोरी, ये खाली मरीख स्यारा और ये जोहल स्यारा मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में भी मैंडेट का चोरी का भी मामला रहा और उसके बाद अगर हम देखें जंगे वगैरह लड़ाई झगड़े भी देखें। हमारे मुल्क में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जंग तो नहीं हुई, लेकिन अफगानिस्तान वाला मामला तो चल रहा है। ईरान से हल्का फुल्का हुआ, शुक्र है वही मामला हल हुआ। अच्छा, अब इस सब स्टार्स के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है 26 क्या कहते हैं सितंबर को वो जो है वो मंगल वो आ गया मथन राशि में, जिसकी बुनियाद पे ये प्रॉब्लम्स बड़ी लड़ाई झगड़े हुए और अभी वो 20 अक्टूबर को उसने मथन में जाना और लड़ाई झगड़े होंगे। नंबर 1, अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ लोगों का कहना था कि जी वो भाग गए, गद्दार हो गए, मुनाफकत हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैं कहीं बब्बर शेर है, ये आएंगे अगले दिन आएंगे और खिताब भी करेंगे और 7-8 बजे के बाद वो हुआ भी। अभी भी मैं समझता हूँ वो खड़े हैं अपने पाँव पे, इसी तरह है। असाबी लड़ाई है इस वक्त और आखिरी राउंड चल रहा है। आखिरी राउंड है इमरान खान साहब का था पहले बिटवीन हुकूमत। अब इमरान खान साहब वुकला वर्सेस हुकूमत। अब पहले PTI को जो एक जवान मिला जो बब्बर शेर, वो अली अमीन मिला जो मैंडेट की चोरी और आइन के लिए भी निकला। अब जो आईनी तरमीम होने जा रही है उसके लिए आप पंजाब में देखिएगा वुकला ही वुकला निकला है। ये आने वाले दिनों में सिंध से भी देखेंगे। अब बात क्या है, क्यों देखेंगे? 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण हुआ, उसके असरात 17 अक्टूबर तक तो रहेंगे। 8 और 9 अक्टूबर को राहु कमर दर अकरब भी, आज 9 भी। ये आईनी तरमीम एक टास्क है कि अदालतों को हर एक को अपने हाथ में ले लें, अपने तरीके से हैंडल करें। लेकिन हर अदालत जो हमारी जुडिशरी का अदारा है, मैं भी वकील हूँ, जुडिशरी में जो दस्तूर के मुहाफिज जस्टिस साहबान होते ही हैं, लेकिन वुकला भी होते हैं। वुकला दस्तूर के मुहाफिज और सफाई भी हैं। और ये चीज़ आपने जनाब आपको याद होगा एक ऑनरेबल जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में वुकला आपको नजर है बिल्कुल, और उन्होंने चीफ जस्टिस की कुर्सी का भी बताया कि वो कितनी मजबूत होती है। अब ये कुर्सियां 2 कर रहे हैं रात की तारीखी में, और 25 से पहले ये करेंगे और 25 गुजर गई तो हुकूमत हार गई। अब 25 तक तो दम बस कलंदर है। अब इधर अगर हम गौर करें कि इन्होंने PTI ने वो ये एहतजाज की भी डेटें दी हैं फैसलाबाद और लाहौर में, वो मुझे पता है बड़ा खड़ाक है मुख्तलिफ शहरों में, गुजरांवाला वगैरह, साहिवाल, ये डेरा गाजी खान, लेकिन लाहौर में बड़ा खड़ाक है। बिल्कुल वुकला का होगा, आप देखिएगा। लेकिन फिर भी मैं पेशन गोई करने जा रहा हूँ। पहले पेशन गोई बड़ी कर दूँ कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो ज़ीरक सियासतदान हैं। उनका जो मुश्तरी स्यारा है 2 जून को तलु हुआ था इससे, और 9 को रेट्रोग्रेड हो रहा है अक्टूबर को। मैंने 12 चैनल्स पे कहा कि मौलाना साहब को 9 अक्टूबर तक खड़े होना है और ठोक के जवाब दे दें, चाहे PTI को दे दें, चाहे पीपल्स पार्टी नून को किसी को दें, लेकिन वो ज़ीरक सियासतदान है
طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ ہے, سب یہی سمجھ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. لیکن اب ٹائم آ گیا مولانا صاحب کا, کیونکہ یہ بھی ان کی آخری اننگ ہے, اس کے بعد وہ اننگ شروع ان کے بیٹے نے کرنی ہے. جیسے پرویز الہی صاحب نے اپنی اننگ کر لی اپنے بیٹے کی موروثی سیاست زندہ کر کے, پارٹی نہ چھوڑ کے. اب مولانا صاحب نے دستور کا تاج پہننا ہے یا سیٹوں کا پہننا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے. ابھی جو میں سمجھتا ہوں, میں تجزیہ تو نہیں کر رہا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کوئی بھی سینٹر کا راستہ نکلے گا جو آئینی ترامیم سخت ترین ہوں گی, اس میں سے کچھ غائب کروا دیں گے مولانا صاحب, کیونکہ یہ بھی تو مسودہ تیار کر رہے ہیں, حکومت کی بھی تو ناک کٹ جائے گی. اب ہونا کیا ہے, آئینی عدالت بن رہی ہے, آئینی عدالت بن رہی ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس وہ پاکستان ہے کہ رہیں گے کہ نہیں, مجھے نہیں نظر آ رہا, قاضی صاحب نہیں نظر آ رہے. اب آ گیا مسئلہ کہ آنریبل جسٹس صاحب جو منیب اختر صاحب ہیں اور منصور علی شاہ صاحب ہیں, یہ آ رہے ہیں نظر کے نہیں. بعد یہ ہے منصور علی شاہ صاحب مضبوط ہے کیونکہ 17 اکتوبر کو سورج 7ویں ہاؤس میں, تو 2 میم تو مضبوط ہے, بلکہ 4 میم, مریم نواز بھی میم ہے, محسن نقوی میم ہے, منیب اختر آنریبل جسٹس صاحب, منصور علی شاہ صاحب میم, آنریبل جسٹس صاحب میم ہے. تو یہ 2 میموں میں تو ایک میم آ رہی ہے چیف جسٹس میں, اور مولانا بھی میم آ گئی. اب آتے ہیں کانسٹیٹیوشن کوڈ بن گئی, تو ادھر کون ہے؟ اب اس سال کا بادشاہ منگل ہے, منگل کے جو حروف ہے الف عین لام اور یہ ہیں. اب الف اور یہ بھی ہیں 2, ایک آنریبل جسٹس علی امین صاحب ہیں, ایک آنریبل جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں, ان میں سے کانسٹیٹیوشن میں چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اب آ گیا پنگا, مولانا صاحب کو اگر یہ کھینچ بھی لیتے ہیں تو پھر بھی سیٹیں پوری نہیں ہیں, تو یہ مخصوص نشستوں میں جائیں گے. اب مخصوص نشستوں کے لیے 25 سے پہلے ہیئرنگ ہو سکتی ہے, شارٹ ججمنٹ آ سکتی ہے. اب وہ کیا ہوگا, اب اس میں یہ ہے کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ والے ہو, آتھر جج ہیں, ان کے علاوہ آتھر جج نہیں ہے, وہ اٹھائے بھی جا سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے فل کوڈ بٹھا دی جائے جس میں 17 جسٹس صاحبان ہو یا 19 ہو, جس سے 2 اٹھا پائے, تو تاکہ وہ گولو مولو ہو. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ پیشن گوئیاں تو میں کر بھی گیا ہوں, اشارے بھی کر گیا ہوں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, ستاروں میں نظر آ رہی ہیں, لیکن جو کچھ بھی یہ کریں گے چیلنج ہوں گے بعد میں جا کے. اچھا, اب بھی ایک لمبی گیم چلے گی, آئینی گیم ہے جو آگے چلے گی. جی یہ چیلنج. تھوڑی سی آپ سے بات کروں, اسد کیسر صاحب کی چودھری نثار سے ملاقات ہوئی ہے, خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری نثار صاحب اپنے پرانے دوست کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کے مشکل وقت میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. کیا ستاروں کی پوزیشن سے لگتا ہے کہ چودھری نثار صاحب آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے؟ بہت دیر کر دی, مہربان آتے جاتے. چلیں اب تو دیر تو ہوگی, لیکن پھر بھی وہ ٹرین لیکن کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ اب آ گئے تو ہیرو بن گئے, اگر وکلا صاحبان اور یہ ساروں نے جنگ خود ہی جیت گئی تو پھر وہ زیرو ہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کوئی چودھری نثار آتے ہیں, جیسے ابھی مین لیڈرشپ تو پی ٹی آئی کی کہیں نظر نہیں آتی, سیکنڈ ٹائر کی لیڈرشپ ہے, اور چودھری نثار ایک بڑے سیاستدان بھی ہیں, اور اسپیس بھی بن رہی ہے, اور وہ آ کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں اب وہ پاور نہیں رہ گئی ان کی, وہ ٹھیک ہے اچھا نام ہے, خوددار آدمی ہے, کوئی کرپٹ نہیں تھے, کوئی کرپشن کوئی داغ نہیں تھا ان پہ, لیکن اس ٹائم پہ آنا سے مراد یہ کہ اب کھڑے ہو گئے. اب تو ٹائم تو بالکل ہی اینڈ پہ, اب ہر چیز جیت لی یا ہار لی پھر آئے, تو میں سمجھتا ہوں ایسی پاور نہیں. جیسے فواد چودھری جو ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں لگ رہا وہ ہیں کہ نہیں ہے, وہ تو ایک قسم کا نہیں ہے, پی ٹی آئی اس کو ایڈ نہیں کر رہی, ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. جو ایک محمد زبیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں ان کے لیے پی ٹی آئی جوائن کر لوں گا, کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس فیصلے کو؟ ہاں وہ ان کے بھائی ہیں, کیا نام ہے, اسد عمر صاحب ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ محمد زبیر کے بھی وہ اتنی کوئی پذیرائی نہیں ہے پی ٹی آئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے اسپیس نہیں بنے گی, جو اسپیس پی ٹی آئی جو ہے نا وہ موروثی سیاست والی نہیں ہے, لوٹا پارٹی میں سے نہیں, ادھر سے چکے ادھر آ گیا, ادھر چکے ادھر آ گیا. یہ ہے ایک نیو جنریشن کی ایک نئی سوچ, ایک اس میں ایسے لوگ ہو. دیکھو موروثی سیاست ہو تو عمران خان اپنے گھر بچوں بھی لائے, اپنی بہنوں کو کوئی عہدہ دے, ایسی چیز نہیں نظر آ رہی, کنسیپٹ نہیں. سوائے شاہ محمود قریشی صاحب, وہ تو ایک بڑا نام ہے, انہوں نے بڑی عمران صاحب کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہیں. عمر چیمہ صاحب کی بات کر لیں, وہ کھڑے ہیں, یاسمین راشد صاحب کھڑی ہیں, جاز چودھری ہو گئے, محمود الرشید صاحب
صاحب ہو گئے. پنجاب میں تو ایک بڑا نام ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں لوگ پنجاب میں نکل بھی نہیں پا رہے کیونکہ مین لیڈرشپ ہی نہیں ہے. KPK میں آپ کو لیڈر مل گیا ہے, علی امین گنڈا صاحب. مراز پنجاب میں ربوں مل گیا ہے, آئین کی حفاظت کے لیے وکلا. وکلا بالکل. اب آپ کو یہ الٹرنیٹ مل گیا ہے وکلا, جس میں اب آپ کو لطیف موسیٰ بھی ملیں گے, سلمان اکرم راجہ بھی ملیں گے, اور وکلا بھی ملیں گے سارے. حامد خان ٹاپ پہ ملیں گے آپ کو. اب وہ ڈھکی چھپی بات نہیں کریں گے, اب وہ سیدھی سیدھی بات کریں گے, اور میں کرنا شروع کر دیا. اور جو میں شروع سے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں, حامد خان صاحب بولیں گے بولیں گے بولیں گے. چلیں اینڈ پہ جاتے جاتے ہم شعیب شاہین وغیرہ یہ سب وکلا بھی پنجاب سے ہیں. پنجاب سے جاتے جاتے نہیں پچوتا یہ سب پنجاب سے. جاتے جاتے آپ سے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا احتجاج ہے, ہم آپ سے پروڈکشن لیتے ہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں, سیاسی پنڈت بھی ہیں, جیسے بڑے جنہیں ہم کہتے ہیں تجزیہ کار, وہ بھی پیشن گوئی کر رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آئینی ترمیم کے درمیان کنٹینر رکھ دیا ہے, اور مجھے یہ وہ کہتے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, یہ آگے جائے گی بات. 25 گزر گئی تو حکومت بڑھ گئی. جو ٹاسک حکومت کو ملا تھا وہ فارغ ہے, پھر 3 سیٹیں جائیں گی. حکومت کی بڑیاں 3 سیٹاں چلیاں جا رہی ہیں. تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اگر میں وزیر قانون ہوتا تو میں تو اس ترمیم کو 25 سے پہلے منظور کروا دیتا. پہلے تو وہ بلاول صاحب بیرسٹر بنے نا, پہلے تو وہ یا پھر ایڈوکیٹ بنے, تو پھر وہ وزیر قانون بنے نا. وہ کوئی ڈگری آ ہی سکتی ہے لندن سے, شاید انہوں نے آن لائن کورس کر لیا ڈگری شگری. بس وہ ایک سیاسی خاندان ہے, باقی وہ بچہ اب تو پڑھا ہوا ہے, کوئی اور ڈگری, لیکن میرے خیال سے انہوں نے لا نہیں کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اینڈ پہ کوئی میسج ہو عوام کے لیے؟ میسج یہ ہے, IMF کا پیسہ آنا ہے, پہلے بھی آئے IMF کے بے شمار پیسے, ہم نے نہ لیے نہ ہم نے دیے بھی نہیں, واپس نہیں دیے, چڑھتا جا رہا ہے. اب پھر آ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ آئیں گے اور جائیں گے کہاں, اور جو لے کے آ رہے ہیں یہ غائب ہو جائیں گے. میں یہ کہہ دوں یار 25% کسانوں کو دے جانا, وہ اس کے سولر, اس کا پانی, کھاد بیج لگا لے تاکہ ہماری ایکسپورٹ ہو جائے. کیوں تو آپ نے بھاگ جانا ہے, پیسے تو ہم نے دینے, کیونکہ ہمارے دور میں بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو ₹1,00,000 کا سنا تھا مقروض ہے. اب جب IMF کے پیسے آئیں گے پتہ لگے گا 5 لاکھ کا مقروض. سر چلیں اللہ خیر کرے پاکستان کے لیے. مجھے اور ایم اے شہزاد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.